السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی سبق شروع کرنا چاہیے، تو آغاز کرتے ہیں اپنی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، سورہ نور کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجزی 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 ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ احسن 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 ما عملوا ما عملوا۔ ما اور لو ان دونوں کو برابر لمبا کریں گے کیونکہ دونوں کے آگے حرف مدہ ہے، اور عامی ان دونوں کو برابر مقدار میں اوپر اور نیچے کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ عاملو بالکل غلط ہو جائے گا، عامیلو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے ابھی سے ان کی مقداریں سمجھ لیجئے کہ عین اور میم درمیان والے کو بالکل لمبا نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ہے عامی عامی، بس اس سے زیادہ ان کی آواز نہیں ہوگی، اور شروع اور آخر پہ جو حروف مدہ ہیں ان کی وجہ سے حرف لمبے کریں گے۔ ما عاملو ما عملوا ما عاملو ما عملوا ما عاملو ما عملوا ویزیدہم۔ ویزیدہم۔ ہم نے یہاں پہ غنہ کیوں کیا ہے؟ میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں میم ہے یزیدہم کا میم اور اس کے بعد من کا میم، تو پہلے میم کا دوسرے میں ادغام ہو رہا ہے، اس لیے غنہ ہوگا۔ وَيَزِيدَهُمْ ویزیدہم وَيَزِيدَهُمْ ویزیدہم من فضلہ۔ من فضلہ۔ من کے نون پہ اخفا ہے، اخفاء حقیقی، کیونکہ آگے فا حروف اخفا میں سے ہے۔ من فضلہ من فضلہ من فضلہ من فضلہ۔ واللہ 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 یرزق 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 من یشاء من یشاء۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے، ادغام غنے کے ساتھ ہو رہا ہے، شین کے اوپر مد ہے اور حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، شاؤ نہیں کہنا، شاؤ شاء شاء من یشاء من یشاء
بغیر حساب بغير حساب بغیر حساب بغير حساب بغیر حساب بغير حساب والذین والذين والذین والذين والذین والذين کفروا كفروا یہاں حرف مدہ بھی ہے واؤ اور اس کے اوپر مد بھی ہے کفروا كفروا کفروا كفروا اعمالهم أعمالهم اعمالهم أعمالهم اعمالهم أعمالهم کسراب كسراب یہاں نون تنوین کے بعد با ہے حرف اقلاب اس لیے میم کی آواز پیدا ہو رہی ہے کسراب كسراب کسراب كسراب بقیعة بقيعة بقیعة بقيعة یہاں پہ نون تنوین جو تا کی ہے اس کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے یہاں پر بھی ادغام غنے کے ساتھ ہوگا بقیعة بقيعة یحسبه يحسبه یحسبه يحسبه یحسبه يحسبه الظمآن 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 يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن يحسبه الظمآن ماء ماء ہم نے آ کو کیوں لمبا کیا یہاں دو زبر کی تنوین ہے تو دو زبر کی تنوین پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں ایک زبر رہ جاتا ہے اور دوسرے زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں اس لیے یہاں ہم نے آ کو لمبا کیا ماء 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 حتى 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 إذا جاءه إذا جاءه إذا جاءه إذا جاءه إذا جاءه إذا جاءه لم يجده لم يجده دال پہ یہاں قلقلہ ہو رہا ہے اور لم کی میم پہ اظہار شفوی کیونکہ میم پہ اظہار ہے لم یجدہ لم يجده لم یجدہ لم يجده شیئا شيئا یہاں حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو نون تنوین کے بعد واو حروف یرمالون میں سے ہے لہٰذا ادغام غنے کے ساتھ ہو رہا ہے با غنہ شیئا شيئا شیئا نہیں شیئا شيئا ووجد اللہ ووجد الله ووجد اللہ ووجد الله ووجد اللہ ووجد الله عنده 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 یہاں نون پر اخفاء حقیقی ہے کیونکہ دال نون کے بعد حروف اخفاء میں سے ہے عنده عنده فوفاه 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 حسابه 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 والله 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 والله
واللہ واللہ سریع الحساب سریع الحساب سریع الحساب سریع الحساب سریع الحساب سریع الحساب او کظلمات او کظلمات یہاں پہ کا کو لمبا کر کے کا ظلما نہیں پڑھنا اور ظلماتن بھی نہیں پڑھنا، میم کے اوپر کھڑی زبر پڑھنی ہے اور شروع میں کاف پہ پڑی زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. او کظلمات او کظلمات او کظلمات او کظلمات فی بحر فی بحر رل، یہاں نون تنوین ہے را کے نیچے، اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ آگے لام ہے حروف یرمالون میں سے جس میں بے غنہ ادغام ہوتا ہے، جہاں پہ غنہ بالکل نہیں ہوتا، اس لیے بحرل پڑھا جائے گا. فی بحرل فی بحر فی بحرل فی بحر لجی لجی 3-4 شد ہیں اکٹھے، سخت مشکل لفظ ہے اور اس کو ہر ایک کو شد کے ساتھ یعنی شدت سے پڑھنا ہے. لجی 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 یہاں پہ جیم کے آگے 2 یا ہے نا، جیم کا جو ہے یا میں ادغام ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ جو غنہ نہیں ہوگا، اور یا کے نیچے 2 زیر جو ہے نون تنوین کی، اس کو جب آگے یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں غنہ ہوگا. لجن یہاں پہ غنہ نہیں ہے، اور یغ میں یہاں پہ غنہ آتا ہے. پیچھے رل لج یہاں پر بھی غنہ نہیں ہے. لجی 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 یغشاہ 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 فی بحر لجی فی بحر لجی فی بحر لجی فی بحر لجی اب آگے 2 والے کو ملا لیں. لجی یغشاہ لجی یغشاہ لجی یغشاہ لجی یغشاہ موج موج یہاں پر بھی نون تنوین جو جیم کے اوپر تنوین ہے اس کے آگے میم ہے، لہٰذا غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. موج موج من فوقہ، من فوقہ من کے نون پہ اخفا ہے. من فوقہ من فوقہ من فوقہ من فوقہ موج 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 من فوقہ من فوقہ من فوقہ من فوقہ من فوقہ من فوقہ سحاب، سحاب با پہ قلقلہ ہوگا. سحاب 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 ظلمات ظلمات یہاں کیا ہے؟ نون تنوین، اس کے بعد با حرف اقلاب، لہٰذا میم سے بدل دیا جائے گا. ظلمات ظلمات بعضها 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 فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض
فوق بعض إذا أخرج إذا أخرج إذا أخرج إذا أخرج إذا أخرج إذا أخرج يده 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 لم يكد لم يكد لم يكد لم يكد لم کے میم پہ اظہار شفوی اور یکد کی دال پہ قلقلہ لم يكد لم يكد يراها 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 ومن لم ومن لم ومن لم ومن لم یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے اور لام اور را دونوں میں بے غنہ ادغام ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ایسے پڑھا جیسے میم کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں وَمَن لَّمْ ومن لم اور لام کے میم پر اظہار شفوی وَمَن لَّمْ ومن لم يَجْعَلِ اللَّهُ يجعل الله يَجْعَلِ اللَّهُ يجعل الله لَهُ له لَهُ له لَهُ له نوراً نورا یہاں نون تنوین ہے را کے اوپر اور آگے فا حروف اخفا میں سے، لہٰذا یہاں اخفاء حقیقی غنے کے ساتھ نوراً نورا فما له فما له فما له فما له فما له فما له من نور من نور یہاں نون کا نون میں ادغام ہو رہا ہے من نور من نور ليجزيهم الله أحسن ليجزيهم الله أحسن یج ایسے سختی سے نہیں کہنا ليجزيهم الله أحسن ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 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 والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء من يشاء من يشاء من يشاء بغير حساب بغير حساب بغير حساب بغير حساب والذين كفروا أعمالهم والذين كفروا أعمالهم والذين كفروا أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة بقيعة كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء نہیں ماء ماء يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى إذا جاءه حتى إذا جاءه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا
لم يجده شيئا ووجد الله لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. عنده فوفاه حسابه. حسابہ نہیں، پہلے ہا ہے پھر ہا ہے. فوفاہ حسابہ. فوفاه حسابه. فوفاہ حسابہ. فوفاه حسابه. واللہ سریع الحساب. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه. پہلے میں نے اسی لیے سمجھایا تھا کہ کہاں پہ غننے کے بغیر پڑھنا ہے اور کہاں غننے کے ساتھ. فی بحر لجی یغشاہ. في بحر لجي يغشاه. فی بحر لجی یغشاہ. في بحر لجي يغشاه. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه. موج من فوقه. موج من فوقه. موج من فوقه. موج من فوقه. موج من فوقه سحاب. موج من فوقه سحاب. موج من فوقه سحاب. موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا أخرج يده لم يكد يراها. لم يكد نہیں، لم يكد يراها. لم يكد يراها. إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا. 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 فما له من نور. فما له من نور. فما له من نور. فما له من نور. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ جی ترجمہ دیکھیے. لی یجزیہ، اس میں لام علیحدہ ہے، یجزیہ علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے. یجزیہ ہم، لیجزیہ لام کا مطلب تاکہ، یجزیہ بدلہ دے، وہ ہم ان کو یا انہیں. اللہ اللہ، احسن سب سے بہتر، ما جو، عاملو انہوں نے عمل کیے، اور یزیدہ، یزید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، جس کو ہم اردو میں مزید کہتے ہیں، مزید یہ مزید وہ. تو وہ یزیدہ اور مزید عطا کرے، ہم انہیں، من سے، فضل ہی اپنے فضل. واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء چاہے، بغیر بغیر، حساب کے. والذین اور وہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، کا سراب، کا مطلب ہے جیسے، سراب کہتے ہیں ریت کو، وہ ریت جو صحرا میں خالی دور سے سخت دھوپ میں چمک رہی ہوتی ہے اور دور سے دیکھنے والے کو پانی لگتی ہے. دھوکا، سراب دھوکے کو بھی کہتے ہیں. بقیعۃ کسی بیابان میں، یحسبہ گمان کرتا ہے اس کو، الظمآن پیاسا آدمی، ماء پانی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاء وہ آتا ہے، ہو اس کے پاس، کس کے پاس، سراب کے پاس، لم یجدہ تو نہیں پاتا وہ اسے، شیئا کچھ بھی، یعنی کوئی پانی وانی وہاں پہ نہیں ہوتا. ووجد اللہ اور وہ پائے گا اس وقت اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ تو وہ پورا دے گا اسے، حسابہ اس کا حساب. پورا حساب دینے کا مطلب یعنی جو اس نے کیا ہوگا اور جس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اب ان سب کا حساب اسے دینا ہوگا. واللہ اور اللہ، سریع بہت جلد، الحساب حساب کر لینے والا ہے. او یا کا جیسے، ظلمات تاریکیاں، فی میں، بحرین سمندر، لجین گہرا، لجین یہ اس سمندر کو کہتے ہیں جس کی تہ نہیں ہوتی، یعنی ایسا دریا یا ایسا سمندر جو بالکل نیچے پانی کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور اس کی کوئی تہ نہیں ہوتی، انتہائی گہرا. یغشاہ ڈھانپ لیا ہو اسے، موجن ایک موج نے، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن پھر دوسری موج نے، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب پھر بادل نے، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضھا ان کے بعد، فوق بعض بعض کے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر. اذا اخرج جب کوئی نکالتا ہے، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد تو نہیں معلوم ہوتا، یراہا اسے دکھائی دیتا. ومن اور وہ شخص، لم یجعل کہ نہ بنائے، اللہ
اللہ لاہو جس کے لیے نورن نور فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے من نور کوئی نور۔ یہ ہمارے سبق کا ترجمہ ہے۔ اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آج ٹاپک کیا ہے۔ پہلا لفظ شروع ہوا ہمارا، اس کا جو لیجزیہم اللہ، اس آیت کا تعلق کل والے سبق کے ساتھ ہے، جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا۔ چونکہ سبق زیادہ طویل ہو رہا تھا، پھر اس کو مناسب دیکھ کر روکنا پڑتا ہے، ورنہ یہ آیت کل کے سبق کے ساتھ اس موضوع سے متعلق تھی۔ تو پیچھے جو ہم نے موضوع پڑھا تھا وہ تھا اللہ کے نیک لوگوں کے متعلق، جو مسجدوں کی حفاظت کرتے، ان کی تعظیم کرتے، ان کو آباد کرتے اور وہاں جا کر صبح و شام عبادتیں کرتے، اور یہ ان لوگوں کی علامات تھی جن کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس سے متعلق ہے کہ اللہ پاک کے جو مقبول بندے ہیں وہ نیک اعمال میں اس لیے مشغول ہوتے ہیں کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ پاک ان کے نیک اور بہترین اعمال کا انہیں بدلہ عطا کرے، اجر و ثواب عطا کرے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کا مطمع نظر اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اجر و ثواب سے زیادہ اپنے شایان شان اپنے بندوں کو نوازے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے بے حساب عطا کر دے، وہ کبھی حساب نہیں رکھتا۔ یہ اس کے ساتھ متعلق تھا۔ اب آگے جو نیا ٹاپک ہے وہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے ذکر تھا ایمان والوں کا، ان کے حالات بیان ہوئے تھے اور ان کے اعمال کی شان بیان ہوئی تھی۔ اب کفار کے اعمال کی دو مثالیں بڑی سخت ان آیات میں آج کے سبق میں پیش کی گئی ہیں، جو دراصل ہمیں ہی سمجھانے کے لیے ہے۔ پہلی مثال میں کفار کے اعمال کو صحرا میں چمکتی ریت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کسی بیابان میں سخت پیاسا آدمی سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو، اور بیابان اور صحرا ہو۔ صحرا وہ میدان ہوتا ہے جس میں نہ کوئی درخت ہوتا ہے، نہ کوئی آبادی ہوتی ہے، اور دور دور تک حد نگاہ کوئی مددگار بھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ چونکہ سارا میدان ریت سے بھرا ہوتا ہے اور اوپر سے سخت چمک ہوتی ہے سورج کی، وہ جب اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ ٹکراتی ہیں ریت کے ساتھ، تو ان سے جو روشنی نکلتی ہے وہ دور سے آنے والے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی بہہ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ پانی بندے کے پاس نہ ہو، دور دیکھنے پر اسے محسوس ہو کہ پانی ہے جو چمک رہا ہے، بیابان ہے، ریت کا ایسا صحرا جہاں دور دور تک سایہ تک بھی نہیں، کوئی جھاڑی بھی نہیں، مرنے کے قریب ہو، مگر اس امید پر وہ چلتا رہے کہ جب پانی کے پاس پہنچوں گا، پانی پیوں گا تو ریلیکس ہو جاؤں گا۔ اب اس پوری امید کے ساتھ جب وہ وہاں پہنچے تو اسے معلوم ہو کہ میں تو دھوکے میں مارا گیا، یہ پانی تو نہیں تھا، یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ تو ریت ہے جو صحرا میں سورج کی دھوپ پڑنے سے چمک رہی تھی۔ اب سوچئے کہ اس وقت اس شخص پہ کیا بیتے گی۔ اب اس کی آخری سانسیں ہوں گی، اس نے اگر تھوڑی دیر بعد مرنا ہوگا تو وہ ابھی مرنے لگے گا کہ اب تو میرے لیے نہ پیچھے جانے کی گنجائش ہے اور نہ آگے کچھ ہے۔ نہ جینے کی امید، نہ پانی کی اور نہ کسی مددگار کی، تو مایوسی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال اس لیے فرما رہا ہے کہ جو کافر ایمان لائے بغیر یہ سمجھ کر فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں کہ
آخرت میں یہ ہمارے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ جیسے آج ہمارے لوگ بھی جو بیرون ممالک سے آتے ہیں تو وہ آ کے بتاتے ہیں جی انگریزوں نے یہ بنایا ہوا ہے، وہ بنایا ہوا ہے، وہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا اتنا اہتمام ہے، فیسلٹیز اس قدر ہیں، سہولیات اس قدر ہیں، اور لوگوں کی ہر ضرورت کے لیے اس قدر ادارے قائم کر رکھے ہیں ان لوگوں نے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور مسلمان تو اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ تو بے شک وہ کریں، اس سے زیادہ بھی کریں، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جو ان کو مال و دولت دیا ہے وہ سب کا سب اس دنیا تک ہے، اور وہ جو نیک عمل کرتے ہیں نا اپنی طرف سے، ہاسپٹل بنوا دیے، غریبوں کے لیے جگہ بنا دی، وہ اولڈ ہاؤس بنا دیے، معذوروں کے لیے گھر بنا دیے، ان کے ادارے قائم کر دیے، بے روزگاروں کو الاؤنس دیتے رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ جو کر رہے ہیں اسی کے بدلے میں اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے، اور ان کا بدلہ یہاں ختم ہو رہا ہے، اور ان کو اس بات کا بالکل ادراک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ آخرت میں یہ ہمارے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے، یہ وہ سمجھتے ہیں، مگر آج وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہر کام کا اجر و ثواب اس وقت ملتا ہے جب آپ محبوب خدا پر ایمان لائیں۔ اس کے بغیر ہر کام سراب ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ چمکتی ریت ہے۔ کافر لوگ بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت ثواب ملیں گے، مگر وہاں جا کر قیامت میں جب عذاب عظیم دیکھیں گے جہاں سے واپسی کا کوئی تصور ہی نہیں، تو سوچئے کہ اگر ریت کو دیکھ کر اس دنیا میں بندے کی مایوسی کا یہ عالم ہوگا تو وہاں قیامت میں پھر ان کی مایوسی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ تو وہاں سے واپسی ہوگی، نہ اب ایمان لانے کا وقت ہوگا، نہ کوئی معذرت، کوئی سوری کام آئے گا، کچھ بھی وہاں اب نہیں ہونا، تو اب ان کی مایوسی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ پورا نقشہ کھینچ کر رب کریم سمجھا رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کافروں کے حالات سن کر تم بھی خبردار ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، دین اسلام کی پاسداری نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو تمہارے اعمال بھی باطل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر کام تو کیے مگر دکھاوے کے اور ریاکاری کے لیے، تو بھی اجر میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقبول عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور ایمان لانے کے بعد ہو۔ آگے دوسری مثال ارشاد ہوتی ہے کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، کہ دوسری طرح کے کافروں کی مثال یہ ہے کہ جیسے دریا ہے، ایک تو دریا کی گہرائی کا اپنا اندھیرا، اس پر ایک اندھیرا موجوں کا، پھر اس کے اوپر ایک اندھیرا بادلوں کا، بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ اندھیرے جب اکٹھے ہوں گے تو اس اندھیرے کی شدت کا عالم کیا ہوگا؟ شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اس میں اگر کوئی بندہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ اپنے ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ وہ تو بندے کے جسم کا جز ہے، وہ تو دوسری جگہ سے نہیں ہے، اور اپنا ہاتھ سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بندہ جتنا چاہے آنکھوں کے قریب کر سکتا ہے، اور ایسے اندھیرے، ایسے غضب کے اندھیرے کہ جہاں وہ اپنے ہاتھ تک کو بھی نہ دیکھ سکے اپنے جسم کا حصہ ہونے کے باوجود۔ تو اب یہ شخص اتنے برے اندھیروں میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسا ہی حال کافر کا ہے کہ وہ بھی باطل عقیدے کے اندھیرے میں، قول ناحق کے اندھیرے میں، اور برے عمل کی اندھیریوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ پہلی آیت میں کفار کے اعمال کی بات تھی، اور دوسری میں ان کے عقائد کی مثال ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس طرح سمندر کی اندھیریوں میں انسان کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا، ایسے ہی کافر اپنے دل سے اس اندھیرے کی وجہ سے، دل کے اندھیرے کی وجہ سے، جو اس کے اندر نور ایمان ہے اس کو وہ پہچان نہیں سکتا۔ آگے
آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی جس کو اللہ پاک قرآن کریم کے نور سے ہدایت نہ دے اس کو اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ انہی کو راہ ہدایت کرتا ہے اور منزل مقصود عطا کرتا ہے جو اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک کوئی دین نہ بنائے اس کے لیے کوئی دین نہیں، اور جس کے پاس ایسا نور نہ ہو جس سے وہ قیامت کے دن چل سکے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ بیان کیا گیا نا کہ قیامت میں ہر شخص کا اپنا نور ہوگا، مطلب ایک جگہ پہ چلنے والے لوگ ہوں گے تو دنیا کا ایسا سامان نہیں ہوگا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں لائٹ ہو یا ٹارچ ہو تو اس کی لائٹ میں بہت سارے لوگ آگے پیچھے جو ہیں وہ روشنی دیکھ کے چل سکیں۔ وہاں سسٹم یہ ہوگا کہ جس کا نور ہوگا وہ اسی کے کام آئے گا، دوسرا اس کے نور سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکے۔ تو یہاں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جس کے پاس ایسا نور نہیں کہ جس سے وہ قیامت کے دن چل سکے تو وہ جنت کی طرف کبھی ہدایت نہیں پا سکے گا۔ تو اس پردے میں کافروں کے حالات بتا کر انسان کو، جو مسلمان انسان ہے، اس کو ڈرایا گیا کہ دیکھ لو کہ سب کچھ کرنے کے باوجود میرے محبوب پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور مجھے نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اعمال کا حشر کیا ہے، انجام کیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی شیطان کے کہنے میں اور نفس کے کہنے میں آ جاؤ اور سارا کچھ کرنے کے باوجود سارا کچھ برباد کر بیٹھو۔ لہٰذا اخلاص کو، اپنے عقائد کو، اپنے نبی کی ذات پر ایمان اور آپ کی محبت کو اپنے ایمان کی اصل بناؤ، تو پھر تمہارے اعمال تمہارے کام آ سکیں گے، ورنہ قیامت کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ان سب کو میں سے پچھلے سوالات کے بعد ابھی جو چند سوال میں نے نکالے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جو انہی اسباق میں سے آپ نے تلاش کرنے، اور ابھی میں نے پہلے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کے جوابات ابھی میں نے مانگے نہیں ہیں، یہ میں آپ کی تیاری کے لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ اگلے دنوں میں جس وقت بھی ضرورت پڑی پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ان سوالات کے جواب لکھیں اور کتنا لکھیں۔ نکاح کرنے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ یہ کل کا سبق آپ نے پڑھا تھا۔ نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان کے نور ہونے سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے فضائل پر کوئی 2 احادیث لکھیے۔ احادیث سے مراد میں نے چونکہ ان کے ترجمے پڑھائے ہیں تو آپ بھی ترجمے لکھیں گے۔ عورت کا کس جگہ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ جی، حصۃ الحدیث۔ آج کی حدیث پاک میں چند الفاظ زیادہ ہیں لیکن اس کو یاد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو حدیث پاک کو یاد کرنے کی سعادت، دوسرے اس میں ایک زبردست عقیدہ موجود ہے۔ آپ اس کو یاد کریں گے، تھوڑی سی محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی لیکن اس سے آپ کو دونوں فائدے بیک وقت حاصل ہوں گے۔ ایک تو عقیدہ حاصل ہوگا، دوسرے حدیث یاد کرنے کی سعادت۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ان اللہ حرم ان اللہ حرم علی الارض ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی
حي یرزق يرزق یرزق يرزق فنبی اللہ حی ونبي الله حي یرزق يرزق ان اللہ حرم إن الله حرم علی الارض على الأرض ان تأکل أن تأكل اجساد الانبیاء أجساد الأنبياء آئین انبیاء، نبی کی جمع ہے انبیاء، انبیاء أنبياء فنبی اللہ فنبي الله حی حي یرزق۔ يرزق اب ترجمہ اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، پڑھیے، إن الله بے شک اللہ نے بشك الله حرم حرم حرام فرما دیا حرام فرما دیا علی الارض على الأرض زمین پر زمین پر ان تأکل أن تأكل کھانا کھانا اجساد أجساد جسموں کو جسموں الانبیاء الأنبياء نبیوں کے، نبیوں کے فنبی اللہ ونبي الله اللہ کے نبی اللہ کے نبی حی حي زندہ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں یرزق یرزق انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا بیسک عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں تو گویا نبی پر ایمان ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو بے شمار احادیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، آپ نے جو ارشاد کیا قرآن مجید کی نصوص سے، آپ علیہ السلام کے فرمودات عالیہ سے، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور آج جب کنفیوژن ہو جاتی ہے بندے کو اپنے ایمان میں اور اپنے عقیدے پر، مختلف لوگوں سے سن کر یا مختلف جگہوں سے احادیث پڑھ کر، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز جو ہماری بیسک ضرورت ہے اس کو تھوڑی سی محنت سے یاد رکھیں، یاد کریں۔ یہ تو آپ کے نبی کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے اور ان کا فرمان بھی ہے، تو پھر اتنی تھوڑی سی کوشش تو ہمارا کرنا بنتا ہی ہے۔ پہلے ایک لائن کی حدیث ہوتی ہے، آج 2 لائنیں ہیں، مطلب وہ لائن آدھی ہی ہوتی ہے ہماری، لیکن آپ اسے تھوڑا سا ترجمے کی ترتیب کے ساتھ یاد کریں گے، ایک ایک لفظ ملا کے، تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی، اور آپ کو اس بات پہ خوشی بھی ہوگی کہ ہم نے اپنے عقیدے سے متعلق حدیث پاک یاد کی ہے۔ تو اب ترجمہ بامحاورہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ اور مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، تو آپ اس کو لازماً یاد کیجئے۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ اور خود ان صحابی کا یہ مقام ہے جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ انہیں امت مسلمہ کا حکیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پورا قرآن کریم معلم کائنات، تاجدار کائنات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کے تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ حدیث پاک کی عبارت میں اجساد بھی جمع کا لفظ ہے، جسد کی جمع ہے، اور انبیاء بھی نبی کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سارے نبیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا، صرف آقا دو عالم علیہ السلام کے لیے یہ نہیں استعمال ہوا۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ جب تمام نبی قبروں میں زندہ ہیں تو یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم زندہ ہیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب غور کیجئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں،
یا جن کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو نئی نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جو ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، مگر ہمیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے، ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے، سمجھنا چاہیں بھی تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو چیز زندہ ہو ہمیں اس کا شعور ہو تو تب مانی جائے گی کہ وہ زندہ ہے۔ مثلا جنات زندہ ہیں، ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی آبادیاں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے علاقے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچوں کی پیدائش، ان کے ہاں وفاتیں، ان کی شادیاں، ان کے نکاح، یہ سب انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی پوری بستیاں ہوتی ہیں، اور ان کا پورا ایک زندگی کا سیٹ اپ ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ اب ہمیں تو ان کے بارے میں، ان کی بستیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم انکار کر دیں کہ وہ ہیں ہی نہیں۔ فرشتے جو 10 فرشتے ایک ایک دن میں ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی نظر آئے، کبھی بات چیت ہوئی، کوئی الیک سلیک ہیلو ہے، تو اب ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ زندہ ہیں مگر تمہارے شعور سے ورا ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک تو یہ بات ہوئی کہ اللہ نے ان کو مرنے نہیں دیا جو اس کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، مرتے ہوئے اللہ کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا، تو اللہ نے ان کے قدم اٹھانے کی کو اتنی ویلیو دی کہ اعلان کر دیا کہ جو میری راہ کے لیے چلا اور میری راہ میں جس نے جان دی، اب میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ البتہ زندگی اس کو وہ دے دی ہے جو تمہاری اس زندگی سے ڈیفرنٹ ہے، اب تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے، یہ بتا دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شہید ہونے والے ہیں انہوں نے صرف اللہ کی راہ میں موت قبول کی ہے، اور یہ نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، جو اس نبی کے فرمانے پر ایمان لائے اور ایمان لا کر اللہ کو اپنی جان پیش کر دی، تو اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا۔ اگر خود نبی جس کی زندگی اور وفات سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے تو اللہ ان کو مرنے دے گا۔ شہید جتنے بھی اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جائے وہ کلمہ تو نبی کا ہی پڑھے گا، غلام تو نبی کا ہی ہوگا، تو غلام کے ایک عمل پر اس کا یہ مقام ہے، تو جس کے صدقے اس کو پہلے ایمان ملا پھر یہ مقام ملا، تو کیا اس کے کسی مرتبے اور کسی مقام کو ہم نہیں مانیں گے؟ جبکہ قرآن کریم فرما رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہیں۔ تمام مسلمانوں پر گواہ ہونے کے لیے تمام مسلمان ہر زمانے، ہر دور، ہر علاقے کے جب قیامت میں جمع ہوں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب پر اپنے رسول کو گواہ بناؤں گا۔ تو گواہ کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی خبر ہی نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو، زمانے گزر جائیں، صدیوں گزر جائیں اور معاذ اللہ وہ فوت ہو چکا ہو، تو پھر وہ گواہی کس کس کی دے گا؟ ہمارے باپ دادا کو قبر سے پکڑ کے لے آئے اور انہیں کہے بھی آ کہ اپنی اولاد کی گواہی دیں تو کون دے گا؟ وہ تو کہیں گے کہ بھئی ہم تو عرصہ ہوا دنیا سے چلے گئے، ہمیں کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں پیچھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تر مسلمانوں کے لیے آپ گواہ ہوں گے، سب کے حق میں آپ گواہی دیں گے، تو سب کی گواہی دینے کے لیے
امت کے احوال و اعمال پر سمیع و بصیر ہونا ضروری نہیں ہوگا؟ اسی لیے تو قرآن نے آپ کو زندہ بھی کہا اور سمیع و بصیر بھی کہا۔ حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں میں افضل جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور کس طرح پیش کیا جائے آپ پر؟ کیا ہمارا درود وصال کے بعد جب کہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا تو پھر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام کر دیے ہیں۔ یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد زمین کسی نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ اسی لیے پیچھے والی حدیث میں فرمایا نا کہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، جو مر چکا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ کبھی کسی کو دیکھا کہ کوئی مرنے والے پہ پیش کر رہا ہے کچھ؟ اس سے سوال جواب پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے ابھی چابیاں کہاں رکھ کے جا رہی ہو، پیسے کہاں رکھ کے جا رہی ہو، زیورات کہاں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں اور تم جا رہی ہو مر کے۔ کبھی کسی نے ایسی بات سنی یا کسی نے کوئی بات کوئی معاملہ پیش کیا مرنے والے پہ؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جائے گا۔ تو جس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر دوسرے لفظوں میں آپ فرما رہے ہیں کہ زمین پہ انبیاء کے جسم اللہ نے حرام کر دیے۔ اور پھر حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب سنیے، علماء دیوبند کے قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ بیہقی وغیرہ نے حضرت انس سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام کی حیات کا انکار ہمیں ایمان سے خارج کر دے گا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے تو وہ تو نظام قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مگر انبیاء کرام کی موت صرف آتی ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ لکھتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آتی ہے، لیکن ایسی کہ فقط آتی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آتی ہے لیکن ایسی کہ فقط آتی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ سنن دارمی کی حدیث جو مشہور ترین ایک واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے پوری امت کو ایسا مضبوط عقیدہ دے دیا کہ قلب سلیم نصیب ہو تو انکار اور شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ فرماتی ہیں، حجرہ اقدس میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا، آپ جب تنہا تھے تو آپ کے وصال مبارک کے بعد میں بغیر حجاب کے اندر حاضر ہو جاتی تھی۔ پھر ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو وہ میرے باپ تھے، اب بھی میں بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی، مگر جب عمر دفن ہوئے تو اب میں عمر کی حیا کی وجہ سے پردہ کر کے اندر جاتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر اور باقی بھی نعوذ باللہ وہ مردہ ہی تھے تو کبھی مردے سے بھی کسی نے پردہ کیا؟ مردوں سے تو کوئی پردہ نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو پھر کیا مسئلہ تھا کہ وہ حضرت عمر سے پردہ کر کے اب جانا شروع ہو گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد تھے تو اس وقت وہ پردہ نہیں کر کے جاتی، اور جب حضرت عمر کی قبر بنی تو آپ بہت بڑی چادر لے کے خود کو اس میں لپیٹ کر پوری طرح پھر آپ اندر جاتی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے عمل اور عقیدے سے سمجھا دیا
کہ لوگوں تمہیں نبیوں کی حیات میں شک ہے، یہاں تو ابو بکر بھی زندہ ہیں، عمر بھی زندہ ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ وہ پردہ کر کے اندر جاتے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پہلی مرتبہ زہر دیا گیا، آپ ان کا عقیدہ دیکھیے۔ آپ کو جب زہر دیا گیا تو آپ کسی حکیم کے پاس جانے کی بجائے سیدھے روضہ اقدس پر نانا جان کے پاس پہنچے، وہاں حاضر ہو کر آپ نے عرض کیا، سنیے، آپ نے عرض کیا کہ نانا جان، آپ کی امت نے مجھے زہر دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ مر چکے ہیں تو پھر حضرت حسن کو کس نے کہا کہ وہاں دربار شریف پہ جائیں، روضہ اقدس پہ جا کے پھر مخاطب کریں؟ اور پھر مخاطب کرنا ان کا ایسے ہی کوئی تخیل نہیں تھا اور بے بسی نہیں تھی۔ عرض کیا کہ نانا جان، آپ کی امت نے مجھے زہر دے دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر اقدس سے باہر آیا اور حضرت حسن کے سینہ اقدس پہ پھیرا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسری بار کچھ عرصے بعد پھر، اور تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا، تو ہر بار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جا کے یہی کہتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سینہ اقدس پہ ہاتھ پھیر دیتے اور زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ جب پھر گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی کہ اے نواسے، کیا ابھی نانا سے ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تم نانا سے ملاقات کرو؟ آپ نے عرض کیا کہ میں خوش ہوں کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ پھر آپ کا دست مبارک باہر نہیں نکلا اور اسی زہر سے پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ کیا اب بھی ہمارے لیے کوئی شک و شبہ کی بات رہ جاتی ہے کہ ہم اس بات پہ تردد کریں یا دوسروں کی باتوں سے اپنے ذہنوں کو خراب کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات نہیں ہے، زندہ نہیں ہے؟ اور اس کے لیے اب میں تو عرض بار بار کرتی رہتی ہوں کہ چونکہ آپ کا ایک محدود سا سبق ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو تو بہت لینتھی لگتا ہے، لیکن میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس کو کم کر کے جتنا بہت ضروری ہو یا جس سے گزارا ہو سکتا ہو اتنا بیان کروں۔ تو اس کے لیے تو سینکڑوں احادیث اور آثار اور پھر بزرگان دین کے مشاہدات اور واقعات اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو پوری ایک کتاب بن جائے بہت بڑی، لیکن وہ ہم یہاں کر نہیں سکتے، لہٰذا مزید اگر اس کے لیے ضرورت ہو تو پھر خود شوق پیدا کریں، پھر ان کتابوں کو پڑھیں جن کے اندر ایسے بے شمار واقعات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ثبوت اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ختم کر دی، آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، 2 بار قسم اٹھا دی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ قصور تو میری نظر کا ہے جو دیکھ نہیں سکتی، تو تیرے لیے جب اللہ نے فرما دیا تو زندہ ہی زندہ ہے، اس میں ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اس کو مناسب طریقے سے ذہن نشین بھی کیجیے، اور اس حدیث کو میں تاکید کر رہی ہوں کہ اس کو ضرور یاد کیجیے، یہ کسی وقت بھی آپ کے اس علم کے ثبوت کا کام آپ کو دے گی، اور آپ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اس حدیث پاک کو پیش کر سکیں گی۔ آج کی ہماری دعا ہے وضو اور غسل کے بعد پڑھی جانے والی دعا، پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی، اجعلنی، نی یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دینا، نون کے بعد یا مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے، اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی من التوابین، 2 شد ہیں، من التوابین، من التوابین
التوابين واجعلنی، واجعلني اس کو بھی لمبا کریں گے، واجعلنی من المتطہرین، من المتطهرين پہلے تا ہے پھر طا، متطہر، متطہرین، متطهرين اللہم اجعلنی اللهم اجعلني من التوابین من التوابين واجعلنی واجعلني من المتطہرین۔ من المتطهرين ترجمہ ہے اللہم، اے اللہ، اجعلنی، مجھے بنا دے یا مجھے کر دے، من التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں، واجعلنی، اور بنا دے یا کر دے مجھے، من المتطہرین، بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں۔ یعنی مجھے بھی ان لوگوں جیسا کر دے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ یہ وضو کرنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد یہ دعا کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی حصہ الفقہ آج ہمارے پاس جو ہے، اس میں غسل کے مسائل ہیں۔ غسل کے معنی ہوتے ہیں نہانا یا پورے بدن کا دھونا، ناپاکی، اور جنابت کا علاج شریعت نے غسل کی صورت میں عطا کیا ہے۔ یعنی ان سے جو آپ نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے؟ غسل کے ذریعے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں تصویر، کتا اور ناپاک آدمی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہٰذا ناپاک شخص کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد غسل کر کے ناپاکی دور کرے۔ غسل کے دوران جنابت اور ناپاکی کی حالت میں جو غسل ہوتا ہے نا، یہاں وہ غسل مراد ہے، عام غسل نہیں۔ غسل کے دوران میں بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہ ہوا اور جہنم کا عذاب بھی لازم ہو گیا۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں: فرض غسل، سنت غسل اور مستحب غسل۔ فرض، سنت، مستحب۔ ان سب کی اپنی اپنی ایک حد ہوگی۔ اب پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فرض غسل کب ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کا جنابت سے پاک ہونے کے لیے جو غسل ہے وہ دونوں پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب عورت اور مرد دونوں ناپاک ہو جائیں اس کو جنابت کہتے ہیں۔ تو اس سے پاک ہونے کے لیے جو غسل ہوتا ہے وہ فرض غسل ہے۔ دوسرے نمبر پر عورت کا حیض سے پاک ہونے کے بعد جو غسل ہوتا ہے، پاک ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب عورت کا حیض ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تصدیق پاکی کی جو ہے وہ غسل کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے میں یہاں یہ لفظ بول رہی ہوں۔ عورت کا حیض سے پاک ہونے کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر عورت کا نفاس سے پاک ہونے کے بعد، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی کے دن تھے
اس کو نفاس کہا گیا، کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو نفاس سے جب عورت پاک ہو تو وہ غسل بھی فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مرد اور عورت کو سوتے میں احتلام ہو اور جاگنے پر بدن یا کپڑے پر تری نظر آئے، اس وقت جو غسل کرنا ہوگا وہ بھی فرض غسل ہوگا۔ یعنی سوتے میں عورت ہو یا مرد ہو، یہ دونوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، اور آپ خواب میں ایسی کیفیت دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو خواہش ہے، شہوت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم سے وہ رطوبت خارج ہوئی جس کو منی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر آپ نے کپڑے پر یا اپنے جسم پر جاگنے کے بعد محسوس کیا اور دیکھا کپڑا گیلا ہے یا آپ کا جسم گیلا ہے، تو ایسی صورت میں اٹھ کر آپ پہ غسل فرض ہوگا، یہ غسل بھی فرض ہوگا۔ اور اگر کپڑا اور جسم پہ کوئی اثر نہیں ہے اور خواب میں بس ایسا دیکھا تھا تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ صورتیں ہیں غسل فرض ہونے کی، ان ساری صورتوں میں غسل کرنا فرض ہوگا۔ اور اس کے بعد کچھ غسل سنت ہوتے ہیں، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، دونوں عیدوں کے دن نماز سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، عرفہ کے دن یعنی حج کے دن جب عرفات میں ٹھہرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو یہ غسل سنت ہے۔ آپ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے آپ جب غسل کرتے ہیں تو وہ غسل بھی سنت ہے۔ اس کے بعد کچھ غسل مستحب ہوتے ہیں، سنت، فرض اور مستحب، ان کی تعریفات آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ سنت کا کیا ثواب ہے، فرض کا کیا ہے اور مستحب کا کیا ہے۔ جب آپ نے میدان عرفات میں جانا ہو، پہلے جو میں نے بولا ہے عرفہ کے دن ویسے غسل کرنا، یعنی صبح غسل کر لینا اس دن کے لیے یہ سنت ہوگا۔ اور میدان عرفات میں جب آپ جاتے ہیں ٹھہرنے کے لیے تو اس وقت پھر آپ اگر اسپیشلی دوبارہ سے غسل کرتے ہیں تو وہ مستحب ہوگا، سنت پہلے ادا ہو چکی ہوگی۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے جو رات کے وقت رات گزاری جاتی ہے، حرم کعبہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، مینا میں داخل ہونے کے لیے، جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے، اسی طرح شب قدر میں عبادت سے پہلے، شب برات میں شب داری سے پہلے، اور مردہ نہلانے کے بعد، اور اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا تھا تو ہوش آنے کے بعد، اور اگر آپ نیا لباس پہننے لگے ہیں تو اس سے پہلے، اور اگر کسی کو استحاضہ کی تکلیف ہے اور وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد، اور اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کے نوافل پڑھنا چاہتے ہیں یا توبہ کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے، یہ جو ساری صورتیں ہیں ان میں اگر آپ غسل کریں گے تو یہ مستحب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ جی، یہ تین چیزیں، یہ تین طرح کے غسل آپ نے سمجھ لیے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے غسل کرنا ہے تو غسل میں کتنے کام فرض ہیں۔ اب آپ کو اس کی بھی ماشاءاللہ سمجھ آ جانی چاہیے اور آ گئی ہوگی۔ مطلب جیسے ہم نے وضو کیا تو ہم نے سمجھا کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 4 فرض وضو میں پڑھے تھے جو قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ یعنی 4 فرض کون سے تھے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا کونیوں سمیت، پیر دھونا گھٹنوں سمیت، اور مسح کرنا سر کا۔ یہ 4 چیزیں فرض تھیں۔ پھر جب ہم نماز کی طرف آئے تو نماز کے اندر ہم نے 7 چیزیں فرض پڑھی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ریسنٹلی پڑھی ہیں ہم نے۔ اب ہم نے غسل کرنا ہے تو غسل کے اندر کتنے کام فرض ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ اگر ان 3 کاموں میں سے آپ نے کوئی کام نہ کیا تو آپ کا غسل سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ بے شک آپ سارا دن ٹوٹی چلا کے بیٹھے رہیں، شاور کھول کے بیٹھے رہیں، لیکن ان 3 کاموں میں سے کوئی کام بھی آپ کا چھوٹ گیا تو
آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ وہ فرض کام غسل میں کتنے ہیں؟ 3۔ اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ غسل اس کے وضو کے 4 کام فرض ہیں وضو میں، اور غسل میں 3 کام فرض ہیں، دونوں میں 1 عدد کا فرق ہے، اسے اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا غسل سے پہلے، تیسرا ہے تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا۔ پانی بہانا سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ پانی سے گیلا کرنا ہاتھ لگا کے نہیں، پانی بہانا کہ قطرے بہہ جائیں پانی کے، یہ پورے بدن پر 1 مرتبہ۔ یہ 3 کام ہو گئے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر 1 بار پانی ڈالنا، یہ فرض ہیں غسل کے 3 فرض۔ کلی کرتے ہوئے یہ ضروری ہوگا کہ اچھی طرح منہ میں غرغرہ کریں، دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح نکال لیں، برش کر لیں، مسواک کر لیں کہ دانتوں کے اندر کے کسی سوراخ تک بھی پانی جانے سے نہ رہ جائے، اور اچھی طرح غرغرہ کر کے تو آپ حلق کے اندر تک پانی پہنچائیں گے۔ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے جیسا کہ وضو میں بتایا جاتا ہے کہ آپ پانی لے کے ناک کے آگے رکھ کے ہلکا سا سانس اوپر کی طرف، ہلکا سا اتنا لیں کہ پانی تھوڑا سا اوپر جائے، یا پھر تھوڑا سا دبا کے پانی کو آگے کریں تاکہ پانی نرم ہڈی تک چلا جائے۔ اور آپ نے اگر کوئی ناک میں چیز پہن رکھی ہے، نوز پن وغیرہ یا کوئی نتھلی وغیرہ، تو اس کو ہلا کر اس سوراخ کے اندر اور باہر دونوں طرف سے پانی جانا بھی ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ ناک میں پانی ڈالیں گے، اور بدن پر پانی بہانے کا بھی یہی مطلب ہے کہ بدن پورے میں سے 1 بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ پابندی ہے فرض غسل کے لیے، ٹھیک ہے؟ عام غسل جو آپ نے گرمی کی وجہ سے کرنا ہے، مستحب غسل کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ پابندیاں تو نہیں ہیں، البتہ مستحب اور سنت چیزیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی ان پر عمل کر کے آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے، لیکن فرض غسل ان چیزوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ناپاکی تھی جس وجہ سے آپ نے غسل کرنا تھا وہ ناپاکی ویسے کی ویسے رہ جائے گی، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ بے شک آپ جتنا مرضی پانی خرچ کر لیں لیکن آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اب آپ نے فرض کام سمجھ لیے کہ 3 کام غسل میں فرض ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ غسل میں سنت کتنے کام ہیں۔ پہلا سنت کام یہ ہے کہ غسل سے پہلے جب آپ ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے لگے ہیں تو دل میں پہلے نیت کر لیں۔ نیت کا مطلب وہی کہ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کرنے لگی ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کیا کام کریں گے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ، اپنے یہ جو ہڈی ہے ہاتھ کی جو پہلے وضو میں بھی بتایا گیا کہ گٹے تک، آپ دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ استنجا کریں گے۔ پھر اگر جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ مکمل نماز جیسا وضو کریں گے۔ یہ کرنے کے بعد 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا، یہ غسل میں سنت کام ہوں گے، ان کے کرنے پر آپ کو سنتوں کا ثواب ملے گا۔ اور اب ہیں کہ غسل میں مکروہ کام کیا ہیں۔ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، اس کے لیے تو میں وضو میں بھی عرض کر چکی ہوں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں جو کھلا پانی ہوتا ہے، ہمارے جو سپلائی کے پانی آتے ہیں یا پھر ہم نے خود اپنے جو بور کروائے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم کتنا ٹائم شاور کھول کے ٹیپس کھول کے ہم بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پانی فضول استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ وضو میں بھی اور غسل میں بھی
ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا مکروہ کام یہ ہے کہ بغیر شدید ضرورت کے غسل کی حالت میں بولنا مکروہ ہے۔ اگر بہت مجبوری ہو جائے، مطلب کوئی ایسی چیز آپ کو ضروری تھی جو آپ نہیں لے کے گئے اندر، یا پانی ختم ہو گیا یا کوئی پرابلم ہو گیا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے پاس اگر اندر ٹاول تو لازمی ہے، آپ کے پاس بڑا ٹاول ہے، یہ چادر ہے جو آپ نے اتاری ہے اوپر سے پہلے، وہی اگر ہے آپ اس کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیں، سطر کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے غسل کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور سنت کے خلاف غسل کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ کام مکروہ ہو گئے، اوپر والے کام سنت ہو گئے، اور اس سے پہلے والے کام فرض ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مکمل غسل جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دل میں نہانے کا ارادہ کریں، میں نے اوپر بتا دیا کہ وہ سنت ہے۔ پھر گھٹنوں تک دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجا کریں۔ بدن پر کسی جگہ کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو پہلے دھو کے صاف کر لیں۔ اس کے بعد وضو کریں، اور وضو میں کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے خوب مبالغہ کریں۔ مبالغے کا مطلب وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ اچھی طرح سے پانی دانتوں کے سوراخوں میں، گلے میں، حلق تک پانی پورا پہنچائیں، اور ناک وغیرہ میں کوئی چیز ہے تو اس کو ہلا کر پانی پہنچائیں۔ ایسے ہی ہاتھوں میں اگر کوئی رنگ وغیرہ ہے تو اس کو بھی اگر ٹائٹ ہے تو ہلا کے اس کے نیچے پانی پہنچائیں۔ پھر ہاتھ میں پانی لے کر سارے بدن پر پانی ملیں، یعنی چلو میں پانی تھوڑا تھوڑا لے کے ایک دفعہ جسم کے اوپر پانی لگا کے اچھی طرح مل لیں تاکہ تمام جسم گیلا ہو جائے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ پانی بہائیں گے تو پھر کوئی جگہ جسم کی خشک نہیں رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے نا۔ اب مطلب جیسے بعض لوگوں کے جسم کے اوپر بال، جیسے مرد حضرات کے ہوتے ہیں، بہت سارے بال ہوتے ہیں، اور ایک دم سے جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو پانی اوپر سے گزر جائے گا، پھر جسم تک نہیں پہنچے گا۔ تو جب آپ پانی لے کے چلو میں پہلے سارے جسم پہ مل لیں گے تو اب یہ خطرہ نہیں رہے گا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی۔ اسی طرح بعض لوگ جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور ان کے جسم پہ مختلف حصوں پہ بل پڑے ہوتے ہیں اور پانی اوپر سے گزر جاتا ہے، تو اس طرح پانی جو ہے وہ اندر تک پہنچ سکے گا۔ تو یہ سارا احتیاط کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے پہلے پانی سارے بدن پہ مال لیں، پھر داہنے کندھے پر 3 بار اور بائیں کندھے پر بھی 3 بار پانی ڈالیں، جو مطلب اوپر سے نیچے تک پانی آپ کا دونوں سائڈ پہ چلا جائے، 3 بار دونوں طرف ڈالیں۔ اس کے بعد سر پہ اور پھر تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اور خوب مل کر پورے جسم کو دھوئیں۔ بغلوں کے نیچے، ناف کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آدمی موٹا ہے تو جسم میں پڑے ہوئے تمام بل، سلوٹیں، ان کو ہٹا کر پانی نیچے تک پہنچائیں۔ کھال کا کوئی بھی حصہ، کوئی بال، کوئی رونگٹا خشک نہ رہ جائے۔ اگر معمولی سا بھی کہیں سے حصہ خشک رہ گیا اور کوئی بال بھی رہ گیا تو پورا غسل آپ کا ضائع ہو جائے گا، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب یہ چند باتیں جو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی ہیں وہ سن لیجئے، جو بطور نوٹ میں آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے جب باتھ روم میں داخل ہوں تو باہر ہی دعا پڑھ لیں اور بسم اللہ پڑھ لیں، اور بایاں قدم یعنی الٹا پیر پہلے اندر رکھیں، سیدھا پیر اندر نہیں رکھیں، باہر نکلتے ہوئے سیدھا پیر رکھیں۔ ٹب یا بالٹی میں رکھا پانی چیک کرنے کے لیے، سردیوں میں خاص طور پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے جب گرم پانی آپ کسی برتن میں ڈالتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں، تو ٹب یا بالٹی میں رکھا ہوا پانی چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بالکل پانی میں نہ ڈالیے،
نہ انگلی ڈال کے پانی چیک کریں، نہ ہاتھ ڈال کے پانی چیک کریں، اور نہ کسی مگ وغیرہ سے پانی اس طرح نکالیں کہ اس کے ساتھ آپ کا ہاتھ بھی پانی میں ڈپ ہو جائے کہ اور وہ گیلا ہو جائے۔ اس سے آپ کا پانی غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی۔ جب تک کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو، جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ الگ پانی سے پہلے دھوئیں، اس کے بعد وہ غسل کے لیے رکھا ہوا پانی استعمال کریں۔ اگر خشک ہاتھ آپ نے اس طرح سے ڈالا تو آپ کا سارا پانی ویسٹ ہو جائے گا اور پھر وہ غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ البتہ اگر ایسا کر لیا، یعنی یاد نہیں رہا اور آپ نے اپنی پہلی عادت کے مطابق اگر کر لیا، تو اب آپ کے پاس فوراً دوبارہ گرم پانی بھی نہیں ہے اور آپ کو وہ پانی استعمال کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ جس برتن میں، یعنی بالٹی یا ٹب میں جو پانی تھا، اس میں مزید پانی اتنا صاف ڈالیں یا اوپر سے ٹوٹی کھول کر اس کے اندر پانی ڈالیں کہ وہ جس برتن میں پانی تھا وہ کناروں سے اچھی طرح بہنے لگ جائے، یعنی اوپر کناروں تک پانی برابر ہو جائے، بالٹی ہو یا ٹب ہو، جو بھی برتن ہو، اور چاروں طرف سے اس برتن کے اوپر سے پانی بہنے لگ جائے۔ جب یہ تھوڑا پانی اوپر سے بہہ جائے گا، اب وہ سارا پانی جو بالٹی یا ٹب والا تھا وہ غسل کے قابل ہو جائے گا۔ ورنہ پہلی صورت میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا تھا اندر تو اب وہ پانی غسل کے قابل نہیں رہا۔ اگر آپ کے بدن پہ کوئی چیز جمی ہوئی ہو، مثلا پینٹ ہے، نیل پالش ہے، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو جو جم گئی ہو، اور تہ لگ گئی ہو اور اس کے نیچے پانی نہ جا سکتا ہو، تو اس قسم کی کوئی اور چیز بھی اگر ایک نقطے کے برابر بھی آپ کے بدن پر لگی رہی تو آپ کا فرض غسل نہیں ہوگا، اور ایسے غسل کے ساتھ کوئی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ زیورات بھی میں نے پہلے بتایا کہ جو کچھ بھی پہنا ہوا ہو ایسا جو ٹائٹ ہو تو اس کو ہلا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگر نیچے پانی نہیں پہنچا تب بھی آپ کا فرض غسل نہیں ہوا۔ اور بالوں کی اگر چوٹیاں بنی ہے یا بعض اوقات بہت ساری مینڈیاں بنائی ہوتی ہیں بالوں میں، تو سردی ہو یا بال زیادہ لمبے ہوں اور وقت کم ہو، اور عورت کے لیے مطلب ان کو کھولنا پھر جلدی سنبھالنا اگر یہ ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں عورت کے لیے یہ حکم ہوگا کہ بالوں کی تمام جڑوں تک پانی پہنچا لے تو وہ کافی ہوگا۔ بالوں کو کھولنا، اور بہت لمبے بال اگر ہیں تو ان سب کو نیچے تک دھونا ضروری نہیں ہوگا، اگر ویسے گندے نہ ہوں اور صرف آپ نے اپنی وہ جنابت کے لیے یا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو غسل کرنا تھا، اگر ایسی صورت ہو تو عورت کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے سر کو جتنا ہے اور بالوں کی جو ساری جڑیں ہیں، اگر ایسا ہوا کہ کوئی ایک آدھ جڑ بھی رہ گئی جہاں پانی نہ پہنچا تو بات پھر وہی ہوگی، لیکن سہولت جو آپ کو شریعت نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں آپ اگر سارے بال نہ بھگونا چاہیں تو جتنی جڑیں ہیں بالوں کی ان سب تک پانی آپ کا پہنچانا ضروری ہوگا، اور اگر نیچے لٹکتے ہوئے بال نہیں بھی بھیگے تو آپ کا یہ فرض غسل ہو جائے گا۔ یہ اپنی اب ثوابدید ہے کہ آپ کتنی احتیاط سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات صحابہ اکرام نے سنی تو ان لوگوں نے تو سر کے بال جو ہیں وہ رکھنے ختم کر دیے، یعنی ان کو ختم کروا دیا کہ کہیں ہم سے ایسی غلطی اور سستی نہ ہو جائے کہ ہمارا کوئی بال خشک رہ جائے اور ہم گناہ گار ہوتے رہیں۔ تو یہ اپنی سنجیدگی کی بات ہے اور شریعت کے ساتھ اخلاص کی بات ہے کہ ہم کتنا مخلص ہوتے ہیں اور کتنی سنجیدگی سے سیکھتے ہیں۔ بہرکیف یہ تمام احتیاطیں اور تمام احکام غسل کے بھی آپ کے سامنے آج پیش کر دیے گئے، ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جو چیزیں آج تک غلط تھیں ان سے توبہ بھی کیجئے، اور جن کا ازالہ ہو سکتا ہے وہ بھی کیجئے، اور سوچ لیجئے کہ اگر ایسی چیزیں، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بے شمار خواتین کو بھی، بچیوں کو بھی دیکھا کہ جو ناپاکی کے دنوں میں نیل پالش لگائے ہوتے ہیں، یا ویسے شادی یا عید وغیرہ کے موقع پہ وہ نیل پالش ہوتی ہے تو وہ مہینہ 2 مہینے چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر
یہ دن بھی آتے ہیں شرعی عذر کے اور سب معاملات ہوتے ہیں، مگر وہ نیل پالش لگی رہتی ہے. تو ایسے میں کوئی صورت آپ کو شریعت نے نہیں دی کہ آپ کا وضو ہوتا ہے یا آپ کا غسل ہوتا ہے یا آپ کی کوئی عبادت ہو سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب حرام کا حرام رہتا ہے. تو بعض اوقات بڑی بوڑھی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بچیاں پوتی نواسی شوق سے کسی ناخن پہ لگا دیتی ہیں یا وہ شوق سے لگوا لیتی ہیں اور پھر انہیں کوئی اتارتا نہیں اور مہینوں کے حساب سے ان کی عبادتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی لگا لی اس لیے کہ بھی ہم جب نماز پڑھیں گے فارغ ہوں گے تو پھر ہم اتار لیں گے، اور جب آپ اتارنے لگے تو آپ کو کوئی ریموور وغیرہ نہیں ملا تو آپ نے کھرچ کر اتارنے کی کوشش کی اور کہیں نہ کہیں معمولی سے اس کے داغ لگ گئے. تو میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ ایک جو پین کا نقطہ ہوتا ہے اس کی نب کے ساتھ جو نقطہ لگتا ہے، اتنی بھی نیل پالش یا اتنا بھی پینٹ یا ایسی کوئی اور چیز جو جلد کے اوپر ہو اور اس کے نیچے پانی نہ جائے، وہ اوپر لگا رہ گیا اور آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، اور جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو پھر عبادت ہونے کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا خدا را خود بھی اپنی بچیوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دیجیے، انہیں بھی سمجھائیے، اور اب تک اگر نمازیں اس طرح برباد ہوئی ہیں اور عبادتیں ہوئی ہیں تو پھر ان پہ توبہ کیجیے. اللہ پاک ہمارے اعمال ہمیں اچھے کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی، آج میں عقائد کا سبق پڑھانا چاہ رہی تھی، مگر اس لیے نہیں پڑھا رہی کہ آج تھوڑا سا ٹائم آپ اس حدیث پاک کو دیں، اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عقیدہ بھی ہے آپ کا اور حدیث کو یاد کرنا بھی ہے، تو اس کو زیادہ ٹائم دے کے آپ آج اس کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. ادھر سے ہم اتنا ٹائم بچا لیتے ہیں. آیت الکرسی، یہ گولڈن پن چھوڑا دے دیں. میں نے آیت الکرسی کا کہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ میں ساری غلطیاں اکٹھے بتا دوں گی، تو آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کریں، میں تو کوشش ہی کر سکتی ہوں کہ جتنی محنت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ کی جائے تاکہ آپ غلطی اور گناہ سے بچ سکیں. لیکن ایک چیز میں نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کی سہولت کے لیے آیت الکرسی اور دعائے قنوت یہ الگ سے ہم نے بنا کے تو آپ کو یوٹیوب پہ بھیجی ہے کہ آپ وہاں سے بار بار سنیں اور بہت اچھا یاد کر سکیں. لیکن اس کو دیکھ کر اس کی تعداد، اس کو چیک کرنے والوں کی، اس کے جو ویوز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو اگر آپ توجہ نہیں دیں گے اور محنت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ گناہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ایسے ہی چڑھتا رہے گا. تو صرف میرے اکیلے سے کہ محنت کرنے سے تو یہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ خود دیانتداری سے محنت نہیں کریں گے. تو اس کے ویوز روز کے جو یوٹیوب کے ہوتے ہیں وہ چیک کرنے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو اس کو باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ بار بار ریوائز کر رہے ہیں اس کو سن کے دیکھ کے. اس سے آپ کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ لوگ کتنے دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ جو دو آپ کی سہولتیں ہیں یوٹیوب پہ، ایک تو یہ کہ لفظ لکھے ہوئے آپ کو وہاں پہ نظر آ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہر لفظ کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے. تو وہاں سے دیکھ کے کرنے سے ہی آپ کی غلطیاں ٹھیک ہونی ہیں. تو ابھی میں آپ کو دوبارہ یہ پڑھا رہی ہوں. اب میں اس لیے نہیں پڑھا رہی کہ یہ دوبارہ سے آپ کو مطلب وہاں پہ دی جائے گی نئے سرے سے، وہ تو آپ کے پاس آیت الکرسی پوری دی ہوئی ہے اور اس کی غلطیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریپیٹ کروائی ہوئی ہیں اور مشق بھی ہوئی ہے. آپ اسی والی آیت الکرسی کو کھول کے بار بار دن میں پڑھیں، بار بار اس کو سنیں، تو سننے سے بھی اور پھر خود پڑھنے سے بھی آپ کی غلطیاں ٹھیک ہوگی. یہ ویسے میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے پھر سے مشق کروانے لگی. جی، ہم پڑھتے ہیں اسے. سب سے پہلے آپ میرے ساتھ پیچھے پہلے کی طرح پڑھیے اور میں ساتھ ساتھ سمجھاتی جاتی ہوں. اللہ، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ، اللہ ایسے پڑھیں. اللہ،
اللہ لا الہ، لا الہ لا الہ۔ لا الہ۔ اب لا الہ یہاں پر بھی غلطی، پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، پھر سبق سنتے ہوئے بھی آپ کی یہاں غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہا کو لمبا کیا ہے۔ اللہ ہو، اللہ جی۔ اب یہاں پر جو غلطی ہوئی ہے، بعض بچوں نے پڑھا ہے اللہ، حالانکہ اس کو پڑھنا ہے اللہ، یہ غلطی۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے ہوا الحی القیوم پہ جا کے آپ نے وقف کیا ہے، ہوا الحی تو ایسا پڑھنا میں نے نہیں سکھایا آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ وقف کریں، میں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ وقف اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کو پڑھنا آسان ہو، اور پھر آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ لیڈ پینسل پاس رکھا کیجئے اور نشان لگایا کیجئے کہ یہاں پہ وقف ہے اور ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ اب دونوں طریقے دیکھیے اور سنیے بھی۔ اللہ کو پہلے تو لمبا کریں گے، اللہ، آگے ہیں وقف کرنے کی صورت میں اللہ، اب یہ واو ہم نے ساکن کر دیا اور ہو کے ساتھ کر کے لمبا کیا اور ادھر وقف کر دیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں ہم نے رکنا تھا تو ہم نے واو کو ساکن کیا۔ اب آگے پڑھیں گے الحی القیوم، الحی القیوم، یہاں پہ بہت سی بچیوں نے پڑھا ہے قیوم، قیوم، یا کی شد کو بالکل نہیں پڑھا اور یہ بالکل غلط ہے۔ الحی القیوم، الحی القیوم، یا کے اوپر پورا زور لگائیں اور شدت کے ساتھ پڑھیں، قیوم، قیوم، قیوم۔ قیوم۔ اچھا، آپ نے جو پیچھے غلطی کی بہت سے بچوں نے وہ یہ کی کہ اللہ ہوا الحی القیوم۔ اب جب ہم نے یہاں وقف نہیں کرنا تو پھر ہم نے یہ جو الحیو کے شروع میں حمزہ ہے اس کو نہیں پڑھنا، پھر ہم پڑھیں گے اللہ هو الحی القیوم، اللہ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ هو الحی القیوم۔ ہاں جی، اب اس لائن کی غلطیاں ٹھیک ہوئیں، اب آگے سنیے لا تأخذہ، لا تأخذہ، یہاں غلطیاں کیا ہیں آپ کی؟ پہلی غلطی جو کثیر تعداد میں بچوں نے کی ہے وہ ہے لا تأخذہ، کیا بولے ذرا؟ لا تأخذہ، یعنی لام کو بغیر الف کے پڑھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا یہ پڑھ کے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ آپ سے عرض کروں گی۔ یعنی جب آپ نے لام الف لا کو چھوڑا اس کا مطلب ہے نہیں، اور جب لام زبر والا ہوتا ہے بغیر الف کے تو وہ ساتھ جڑا ہوا پڑھا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے تاکید کا لام، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ لام آئے گا شروع میں تو اس کا مطلب ہوگا لتأخذہ کہ ضرور آتی ہے اللہ کو اونگ، اور آگے والا جملہ علیحدہ ہو جائے گا والا نوم، اور اگر والا نوم پڑھیں گے تو پھر آ جائے گا کہ اللہ کو ضرور اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اور آیات الکرسی میں ہم یہی اقرار کر رہے ہیں، تو جب آپ نے یہاں غلطی کی تو آپ نے نا کو ہاں میں کر دیا تو اللہ کے ساتھ کفر کر دیا آپ نے، آپ کی صرف ایک غلطی نے آپ سے کفر کروا دیا۔ یہی چیز میں پہلے دن سے آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو بہت بڑی اللہ کی عطا سمجھیں، بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ آپ کو یہ موقع مل گیا کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے اتنی آسانی سے صرف آپ اپنی تھوڑی سی محنت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں اور ان کو درست کرنے کا اللہ نے موقع زندگی میں دے دیا ہے۔
ورنہ آپ اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو جتنی بار آیت الکرسی پڑھیں گے اتنی بار کفر ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لا لمبا کرنا ہے. لا بولیے. لا 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 تأخذوا تأخذ لا تأخذوا. لا تأخذ. اب یہاں پر بعض بچوں نے لا پہلے تو وہ غلطی جو میں نے کی، اب اس کے بعد خضو بھی پڑھا ہے، خوضو بھی پڑھا ہے. لا پہلے پڑھا جو لتا خوضو، خوضو یہ بالکل غلط ہو گیا، اور لتا خضوہ یہ بھی غلط ہو گیا. خا پیش خو، زال پیش زو، کیا مقدار ہوئی؟ خضو. اس سے لمبا بالکل نہیں کرنا. خضو لا تأخذوا. لا تأخذ. اب ہو کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے. لا تأخذہ لا تأخذه لا تأخذہ. لا تأخذه. جی اب اگلے حرف لفظ میں جو غلطیاں تھیں آپ کی، وہ ایک تو جو بہت زیادہ غلطی تھی وہ تھی تا کے اوپر 2 پیش کی بجائے 2 زبر، جو بہت سے بچوں نے پڑھا ہے. سینہ تم پڑھتے رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے غور سے، تا کے اوپر 2 پیش ہیں. آپ نے پڑھنا ہے سینہ تم ولا، سینۃ ولا سینہ تم ولا. سینۃ ولا. اچھا اب پیچھے کیا غلطی تھی؟ بعض بچے پڑھ رہے تھے سیناتن سینتن، اور بعض پڑھ رہے تھے سیناتن ولا. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سینہ. بولیے. سینہ سینہ. سینہ تم سینہ تم سینۃ سینہ تم سینۃ ولا. ولا. یہاں بھی لا کو لمبا کرنا ہے. اس کو بھی والا نوم نہیں پڑھنا ورنہ وہی معنی بن جائیں گے. ولا ولا نوم. نوم. اب کیا ہو گیا؟ کیسے پڑھیں گے؟ لا تأخذہ لا تأخذه سینۃ ولا نوم. سینۃ ولا نوم. جی میں نے سب کے میسیجز میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ مشق والے سبق کو بغیر پڑھے ہوئے 4-5 مرتبہ بیٹھ کے سامنے سپارہ یا پنسورہ رکھ کے تو دیکھتے جائیں اور اس کو سنتے جائیں. بس سنیں، پھر اس کے بعد اپنا میسیج سنیں جو مجھے آپ نے بھیجا ٹیسٹ کے لیے، اور پھر ان کو کمپیئر کریں اور غلطیاں خود اپنی تلاش کریں. اس کے بعد پھر مشق کریں، پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اچھا جی اب آگے ہیں. آگے غلطی تھی آپ کی لاہو. یہ جن بچوں کی تھی، سب کی نہیں لیکن کافی سارے بچوں کی غلطی تھی لاہو. تو ہم نے لا کو لمبا نہیں کرنا. یہاں پڑی زبر ہے، ہم پڑھیں گے لاہو. لہو ہو کو لمبا کریں گے الٹے پیش کی وجہ سے. لاہو لہو لاہو. لہو ما فی السماوات. ما فی السماوات. یہاں آپ نے جو جن بچوں نے غلطی کی ہے انہوں نے پڑھا ہے فی السماوات سماوات. حالانکہ آپ اگر غور فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے. تو ہم نے دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے، جبکہ میں نے مشق میں یہ بتایا ہوا بھی ہے. تو آواز ہوگی فی السماوات. فی السماوات. ما فی السماوات. ما فی السماوات. لہ ما فی السماوات لہو ما فی السماوات. وما فی الارض. وما فی الارض. وما فی الارض. وما فی الارض. من ذا الذی. من ذا الذی. جی یہاں پر بھی جو غلطی تھی وہ زلازی. زلازی. اب لام کو ہم لمبا نہیں کریں گے، زی کو لمبا کریں گے کیونکہ یا مدہ وہاں ہے. اور بعض نے لام کو لمبا نہیں کیا مگر یا کو چھوٹا کر دیا، من زلازی پڑھا. من زلازی. من ذا الذی. من زلازی. من ذا الذی. یشفع. یشفع. اس میں بھی
بہت سے بچوں نے یشفعو پڑھا. یعلمو اگلی لائن میں آ رہا ہے، وہ اس کو بھی لمبا کیا. ایدی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا تھا، بتایا بھی تھا، مگر بہت سے بچوں نے اس کو ایدیہم پڑھا، یا کو کھا گئے. تو یہ سب جو لفظ ہیں، حرف ہیں، ان کو نکال دینا، خود داخل کر لینا، یہ بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے. تو اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یشفعو، یشفعو یشفعو، یشفعو عندہو، عندہو انداہو بالکل غلط ہو جائے گا. عندہو، عندہو یشفع عندہو. یشفعو عندہو الا نہیں پڑھنا اس کو، الا باذنہ، الا باذنہ الا باذنہ. الا باذنہ یعلم، یعلم اس کو میم کو بالکل لمبا نہیں کرنا. یعلم یعلم ما بینا نہیں کہنا، یہ بھی بچوں کی غلطی تھی. ما بینا، ما بین ما بینا، ما بین یعلم ما بینا یعلم ما بین ایدیہم. ایدیہم جی یہاں ہم نے دی کو لمبا کرنا یا کی وجہ سے. ایدیہم ایدیہم وما خلفہم، وما خلفہم ہم پہ ہونٹ بند کر کے اظہار کریں گے. وما خلفہم وما خلفہم ولا یحیطون، ولا یحیطون یہاں تو نا نہیں کہنا. ولا یحیطون ولا یحیطون بشیء، بشیء 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 من علمہ، من علمہ من علمہ من علمہ الا، الا اس کو بھی الا نہیں کہنا. الا الا بما شاء، بما شاء الا بما شاء. الا بما شاء. جی اب اگلا جو لفظ ہے اس کو بھی بہت سارے بچوں نے واسیہ پڑھا ہے، واسیہ، حالانکہ یہ وسیعہ ہے. وسیعہ پڑھیے، وسیعہ، وسع وسیعہ، وسع وسیعہ. وسع یہاں پہ جو لفظ آگے کرسی السماوات پڑھا ہے، کرسی السا، یہ پہلے دن سے میں بتا رہی ہوں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. کرسی، کرسی کرسی، کرسی السما، یہ اوپر والا یہ دونوں جگہ پہ لمبا کرنا. السماواتی، السماوات کرسیہ السماواتی کرسیہ السماوات والارض. والارض. اب یہ جو لفظ میں آگے پڑھنے لگی ہوں یہ بھی موسٹلی لوگوں کا یہ غلط ہے. ولا یعودہ، ولا یعودہ ولا یعودہ ولا یعودہ حفظہما، حفظہما 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 ولا یعودہ ولا یعودہ حفظہما حفظہما وہو وهو العلی العظیم. العلی العظیم. اس کو عظیم بالکل نہیں پڑھنا. عظی، ضی، عظیم، عظیم. علی العظیم. علی العظیم. وہو العلی العظیم. وهو العلی العظیم. جی اس طرح سے پہلے لفظ کو ٹھیک کریں، پھر پیچھے سے ملائیں، پھر آگے پڑھیں، پھر ملائیں، اور پھر آخر پہ جا کے پوری آیت الکرسی بھی وہاں آپ کی دوسرے سبق میں پڑھی ہوئی ہے، اور اسی سے لے کے اس کو بار بار یاد کریں، اور اسی سے پھر غلطیاں بھی نکالیں، اور اس کو بھی پہلے سن لیں اپنے سبق سے. میں ایک دفعہ پھر بھی پڑھ دیتی ہوں اس کو. اللہ لا الہ الا ہو
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.